بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی دن سے اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ فضائل رکھے ہیں، کچھ رذائل رکھے ہیں. فضائل کو بروئے کار لانا، اوپر اٹھانا، اور رذائل کو کچلنا، دبانا، اس کے زہر کو ختم کرنا، اسی محنت کا نام تصوف و سلوک ہے. اور اسی تصوف و سلوک میں اسباق ہیں، ذکر و اذکار ہیں جو اس فضیلت کو پانے کے لیے اور انسان کو اصل انسان بنانے کے لیے معین و مددگار ہیں. آج کی اس مجلس میں اسی سے متعلق یہ بات کہ گناہ چھوڑنے کی ابتدا کیسے کریں. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، کسی گنہگار کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو دیکھنے والا اپنے کو نیک سمجھے اور دوسرے کو گنہگار سمجھے، یہ بھول ہرگز نہ کریں. کسی گنہگار کو گناہ میں اگر ہم مبتلا دیکھیں تو دیکھنے والا اپنے آپ کو عفیف اور پاک سمجھے اور نیک سمجھے، اور جو گناہ میں مبتلا ہے اس کو حقیر سمجھے اور برا سمجھے، یہ بھول کبھی نہ کریں. روایت کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ کسی گنہگار کو گناہ کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس دیکھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ بھی اسی طرح کا گناہ اپنی زندگی میں نہ کر لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واقعی یہ دین کتنا پیارا ہے اور کتنا اس کا شاندار نظام ہے کہ گنہگار آدمی جو گناہ میں مبتلا ہے اس کو بھی ہمیں کس نظر سے ہم اس کو دیکھیں، اس کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. اصل میں ہمارا عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر و شر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا اس پر حکم نافذ ہو گیا، وہ گناہ مبتلا ہوا تو وہ تو کاسب ہوا، فاعل حقیقی کی ذات تو اللہ کی. اب اگر ہم اس کو حقیر سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک فیصلہ ہے، گویا ہم نے اس کو حقیر سمجھا. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو حقیر سمجھیں؟ لہذا اگر ہم کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھ لیں، کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو گناہ میں مبتلا پائیں، تو اس وقت ہمارا بیہیو کیا ہونا چاہیے؟ ہماری طرف سے کس طرح کا تاثر ہونا چاہیے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. جب کسی گنہگار کو گناہ مبتلا دیکھیں، فوراً ذات حق کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ پیارے اللہ آپ نے مجھے بچایا، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پیارے اللہ آپ نے اس کو اس گناہ میں مبتلا فرمایا، پیارے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ آپ اس کو اس سے نکال دیجیے، اس کو معاف کر دیجیے، اس کو نکال دیجیے، اس کو معاف کر دیجیے. گنہگاروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اور ہمارا برتاؤ سوچ کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے. اور حقیر بالکل نہ جانے، حقیر اس کو بالکل نہ سمجھے اور اس کے لیے دعا کریں. اس دعا کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس دعا کا ایک فائدہ یہ ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی پشت کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی اس کے عدم علم میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی بندے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو جب دعا کر چکے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے آمین، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، وَلَكَ مِثْلُكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے جیسا آپ کسی کے لیے چاہ رہے ہیں، وَلَكَ مِثْلُكَ۔ تو جب ہم کسی گنہگار کو دیکھیں گے اور اس کے عدم علم میں ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ پیارے اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے اور آپ اس کو گناہ سے بچا لیجئے، تو فرشتہ کہے گا آمین وَلَكَ مِثْلُكَ، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس طرح بچا کے رکھے، تو فرشتے کی مستجاب دعا مل جائے گی نا ہم کو۔ یہ دوسری بات، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عین گناہ میں آپ نے دیکھا رنگے ہاتھوں، اور اگر کچھ وقت گزر جائے پھر وہ ملے تو ہرگز حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ گناہ تو چند منٹ کا کام تھا، چند سیکنڈ کا کام تھا، اب تو وہ کیا پتا اللہ کا ولی بنا پھر رہا ہو۔ آج صبح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا پتا کس وقت اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، بہت پاک باز نیک، بھری جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب آپشن بہت سارے تھے، رشتے آ رہے تھے اور ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ رشتہ قبول کر لیتی، بھری جوانی تھی، بقیہ زندگی کسی شوہر کے ساتھ اس کے سائے میں گزارتی، لیکن اس کی گود میں ایک بچہ تھا، یعنی ایک سمجھدار بچہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں شادی کروں گی تو مجھے تو شوہر مل جائے گا، لیکن اس بچے کو باپ نہیں ملے گا اور میرے بچے کی تربیت کا مسئلہ گڑبڑا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی عورت اپنے بچے کی تربیت کی خاطر نکاح ثانیہ یعنی دوسرا نکاح نہ کرے تو ایسی عورت کو زندگی بھر غازیہ بن کر زندہ رہنے کا اجر ملتا ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس عورت نے سوچا کہ مجھے تو شوہر مل جائے گا اور شوہر کو میں بیوی مل جاؤں گی، لیکن میرے اس بچے کو باپ نہیں ملے گا اور سوتیلے پن کا برتاؤ ہوگا، یہ رکھڑ جائے گا، لہذا اس نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ اب بچے پر جتنی اس سے ہو سکتی تھی مقدور بھر کوشش کرتی رہی۔ اللہ کی شان، اکلوتا بیٹا تھا، سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، مال و دولت کا ڈھیر تھا گھر میں، چنانچہ اب جب سے سمجھدار ہوا، جوانی کو پہنچا، اب اس کی دوستی لگ گئی نوجوانوں سے، اوباش قسم کے لوگوں سے، پیسے کی ریل پیل تھی۔ اب ان نوجوانوں نے اس کو گناہوں کے بازار اور راستے دکھانے شروع کر دیے۔ جب یہ گناہوں کے راستے پہ چل پڑا اور گناہوں میں رنگ چکا، اب اس کو کچھ ایسی بیماری لگ گئی جو کچھ لا علاج تھی، بدن سوکھنا شروع ہوا، جسم پیلا پڑ گیا، کانٹے کی طرح بدن سوکھ گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اللہ کی شان، اس زمانے میں ان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی۔ ایک مرتبہ بچے نے اپنی ماں سے کہا امی میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، اس لیے آپ حسن بصری کو کسی طرح بلا لاؤ، اس لیے کہ میں تو چل کے جا نہیں سکتا، میں تو بالکل بستر مرگ پر ہوں اور بڑا اتنا ہوں کہ آپ کی گود میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اب وہ زمانہ آٹو رکشا کا تو تھا نہیں کہ رکشا بلا کے آدمی جا سکے، تو یہ بات اس نے بچے نے کہی، لہذا امی ایسا کرو حضرت حسن بصری کو گھر بلا لو، میں ان کے سامنے ان کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے ولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں جاتی ہوں۔ جب چلنے لگی حجاب لے کر، چادر لے کر، رضا لے کر، تو کہا امی ایک بات میری سن لو، اگر آپ کے واپس لوٹنے سے پہلے میں دنیا میں نہ رہوں، میرا انتقال ہو جائے جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے، تو حضرت حسن بصری سے کہنا کہ وہ میری جنازے کی نماز بھی پڑھا دے، اس لیے کہ ایک اللہ کا ولی جنازے کی نماز پڑھائے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوستو، بزرگوں نے فرمایا کہ کئی مرتبہ جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں کوئی نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ ہوتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی نماز پڑھنے سے، اور کئی دفعہ جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ خود اتنی نیک ہستی ہوتی ہے کہ اس کی نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، دونوں ہی باتیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت حسن بصری سے کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھ دے۔
وہ پڑھا دیں گے تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اب ماں جیسی ہستی جب بچے کے ایسے الفاظ ایسی باتیں سنے تو دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل ٹوٹ گیا۔ تڑپتے ہوئے ماں گئی، دروازے پہ دستک دی۔ وقت کچھ ایسا تھا کہ حضرت حسن بصری سارے کاموں سے کو سمیٹ کر اس وقت وہ آرام کرنے جا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے پوچھا کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہ حضرت میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں ہوں۔ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ حضرت وہ میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ تو وہی نا جو تمہارا بچہ آیا کرتا ہے، کبھی کبھی تم لایا کرتی ہو۔ ماحول تھا، سمجھا ہوا تھا کہ جی ہاں وہی بچہ کہ وہ بالکل جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے، بیمار ہے، اور وہ آپ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کہ بیٹی دیکھو وہ تمہارا بھی وقت ضائع کرے گا، میرا بھی وقت ضائع کرے گا۔ کتنی مرتبہ اس کو سمجھایا، کتنی مرتبہ اس کو باتیں بتائیں، وہ کچھ سمجھنے والا نہیں ہے، اور یہ وقت میرے آرام کا ہے، لہذا میں آنے سے معذور ہوں۔ کہ حضرت اس نے تو ایک بات اور کہی ہے۔ کہ وہ کیا؟ حضرت اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت حسن بصری اگر میری روح نکل جائے تو حضرت حسن بصری سے کہنا کہ وہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ کہا بیٹی دیکھو یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اس کی نماز پڑھاؤں جس نے زندگی گناہوں پہ گزاری ہو اور گناہوں پہ جری رہا ہو، ماں کی نافرمانی کی ہو، کسی چھوٹے بڑے کی سنی نہ ہو، اس کی میں جنازے کی نماز تو نہیں پڑھا سکتا۔ اور ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ امت کا جو ایسا کیپیبل شخص ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں کی یا ایسے خودکشی کرنے والے، اس قسم کے کام کرنے والے، ان کی نماز نہ پڑھائے، اس کی کوئی دوسرا پڑھا دے، تاکہ نوجوانوں کو اور دوسروں کو یہ عبرت ہو کہ جو آدمی ایسے گناہ کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ ایسے نیک لوگوں کی جنازے کی نماز کی امامت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ تادیباً اس طرح کا مسئلہ بتایا گیا۔ جب ماں نے یہ بات سنی کہ وقت کے ولی نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے تو ماں کا تو دل گویا پھٹ گیا کہ اچھا حضرت میں جاتی ہوں۔ وہ واپس لوٹ گئی۔ اب جب روتے روتے چہرہ سرخ ہو گیا، پوری چادر آنسوؤں سے تر ہو گئی، چہرے پہ لٹکی ہوئی، جب گھر پہ پہنچی تو بچہ سمجھ گیا کہ امی کے ہاتھوں ناکامی آئی ہے، بڑی امید کے ساتھ گئی تھی لیکن ناکام لوٹی ہے، تو فوراً کہا امی میری ایک بات سن لو، میرا سانس اکھڑ رہا ہے، میری ایک بات سن لو۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا برا آخر کیوں ہے کہ وقت کے ولی نے بھی تیرے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے؟ کہ اچھا امی اگر یہ بات ہے تو میری ایک بات سن لو، بس ابھی چند لمحے میں میری شاید روح نکل جائے گی، مجھے مشکل سے سانس آ رہا ہے، جب میری روح نکل جائے تو آپ مجھے اس چارپائی سے نیچے گرا دینا اور اپنے گلے کا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر گھر سے باہر گھسیٹ کر کھینچ لینا اور چوراہے پر لے جا کر اس طرح سے گھسیٹنا جس طرح سے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو عبرت ہو جائے کہ جو بندہ زندگی گناہوں میں گزارتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ماں اور رو پڑی اور پھر دوسری وصیت یہ کی کہ امی دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور تم مجھے گھسیٹ چکو تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہاں دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، مجھے عذاب دیں گے، تو میرے دائیں بائیں جو مومن لوگ دفن ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میری ساتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جب وہ یہ دو وصیت کر چکا بس ایک ہچکی آئی اور جان آخری کے حوالے کر دی۔ اب ماں کے لیے بڑا مرحلہ تھا، بچہ آخری وقت میں یہ دو وصیت کر کے گیا اور اس پر میں ایک کمزور ذات کیسے عمل کر سکتی ہوں؟ خوب روتی رہی، خوب اللہ سے دعا کرتی رہی۔ کافی دیر ہو گئی، سوچ رہی تھی میں اس پہ کیسے عمل کروں اور کس سے پوچھوں یہ مسئلہ۔ حسن بصری سے تو پوچھ کر وہ کہنے کے لیے گئی تھی ایک بات، انہوں نے تو ایسا جواب دیا اور واپس کر دیا، ناکام مجھے آنا پڑا، اور اب میں کس سے پوچھوں یہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی۔ پوچھا کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا بیٹی دروازہ کھولو، میں حسن بصری ہوں، تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں۔ حضرت آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا؟ میرا بچہ تو فوت ہو چکا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ بیٹی تم تو چلی آئی اور میں بستر پر آرام کرنے لیٹ چکا تھا، نیند سے لگ گئی، کسی کہنے والے نے کہا
غیب سے آواز آئی، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ جس وقت ماں گئی تھی ایک گنہگار بچے کو چھوڑ کر گئی تھی، جس وقت ماں گئی تھی ایک گنہگار کی نصیحت کو سن کر گئی تھی، اور اس بچے نے کہا تھا امی حسن بصری سے کہنا وہ میری جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ ماں کی نظر میں اس وقت وہ بچہ گنہگار تھا، لیکن عاجز نے جسے کہا کہ جس وقت ہم کسی گنہگار کو دیکھیں عین گناہ کی حالت میں، اس وقت بھی ہم برا نہ سمجھیں، جائے کہ چند لمحے کے بعد یا کسی دوسرے وقت اس گنہگار کو دیکھیں تو ہرگز گنہگار سمجھنے کی بھول نہ کریں، کیا پتہ وہ پل بھر میں اللہ کا ولی بن گیا۔ اور ہوا یہی تھا کہ جب ماں گئی تو اس نے سچی اللہ سے توبہ کر لی تھی اور وہ اللہ کا ولی بن چکا تھا، اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ تبھی تو حسن بصری جیسے ولی کے خواب میں اللہ پاک نے اعلان کیا، اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے، تھا گنہگار جب تھا، اس وقت وہ ولی بن چکا تھا توبہ کر کے۔ جی تو پل بھر میں بندہ گنہگار ہوتا ہے اور پل بھر میں اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو جب معاملہ اس طرح کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس سبق کو دوستو اس طرح سے مضبوط کر لیں جس طرح سے 2 اور 2 4 کو ہم یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں، 2 اور 2 کو 4 جس طرح سے سمجھتے ہیں، اس سبق کو ایسے جی پلے گرہ باندھ لو۔ جی میں بھی عمل کرنے کی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی عمل کرنے کی دعا کریں اور ارادہ کریں۔ کبھی کسی گنہگار کو گنہگار مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، گنہگار کو حقیر مت سمجھو، ہاں اس کے لیے دعا کرو، کیا پتہ پل بھر میں وہ ایسی توبہ کرے کہ چھلانگ لگا کر جس لگا کر وہ ہم سے آگے بڑھے۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات بھی گزرے ہیں، زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک تسبیح نہیں پڑھی اور اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں آخری لمحے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ نظر رکھیں۔ اب آئیے اس بات پر کہ ہم گناہ چھوڑنے کی ابتدا کیسے کریں۔ ایک بات دوستو یاد رکھیں، جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ اختیاری ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں اختیاری، جن کاموں کو کرنا ہمارے اختیار میں ہے ان کا چھوڑنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ مثلا میں نے یہ ہاتھ اٹھایا، اپنے اختیار سے اٹھایا، کسی نے تو نہیں اٹھایا، کسی نے زبردستی بھی نہیں کی، میں نے اپنے اختیار سے اٹھایا، اب میں اس کو گرا رہا ہوں، اپنے اختیار سے گرا، تو ہاتھ اٹھانا بھی اختیار میں اور ہاتھ نیچے کرنا بھی اختیار میں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں نظر ہٹا کے ادھر کو دیکھ رہا ہوں دائیں طرف، یہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ تو جب آپ کو دیکھنا بھی میرے اختیار میں تو نہ دیکھنا بھی میرے اختیار میں۔ بہت سارے نوجوان بچیاں وہ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں بدنگاہی کی عادت ہو گئی ہے اور چھوٹ نہیں رہی، بہت مشکل ہے۔ ایک بات دوستو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مشکل کام کا حکم دیا ہی نہیں۔ بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا تو نعوذ باللہ اللہ نے ناممکن کا حکم دے کے ہم پہ ظلم کیا۔ خبردار یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ جتنے A to Z الف سے لے کر یا تک جتنے احکام اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں وہ سارے کے سارے ممکن ہیں، پاسبل۔ اگر ناممکن ہوتے نعوذ باللہ اللہ ہمیں حکم ہی نہیں دیتے، اور اگر ناممکن ہوتے اور پھر اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہوتے، اور اللہ ظالم نہیں۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں ہم کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں، بالکل مشکل نہیں۔ کرنا بھی ہمارے اختیار میں، نہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں۔ البتہ اب رہی بات عادت کی، یعنی اس کی لذتوں کی اور عادت کی، یہ ایک الگ سے اضافی چیز ہے، یہ الگ سے ایک اضافی چیز ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں دوستو، آج کا یہ سبق بہت اہم ہے۔ اللہ کرے یہ سبق سنانے میں یہ عاجز کامیاب ہو جائے اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آج اس مجلس میں ہمیں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، جو کام ہم گناہوں کے کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ جب وہ کام ہمارے اختیار میں ہے تو جس کام کا کرنا ہمارے اختیار میں ہے اس کا نہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں۔ رہی بات کہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور نہ کرنے میں مشکل نظر آتی ہے، یہ مزہ اور مشکل یہ اضافی چیز ہے، الگ سے ہے، اس کا اختیار سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ الگ سے ایک چیز ہے۔ اب ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص ہے
پہلے دن پان کھاتا ہے، پان کھانا اس کے اختیار میں ہے، کھائے یا نہ کھائے، لیکن ایک دوست کے کہنے پہ اس نے پان کھایا، اس کو کڑوا لگا، تمباکو کا پان تھا، اس کو کڑوا لگا، اور یہاں تک کہ اس کو ابکائی آئی اور اس نے کچھ کھایا اور کچھ تھوک دیا۔ کسی نے کہا یار اب مت کھانا، کہنے بالکل نہیں کھاؤں گا۔ تو دیکھو کھانا اختیار میں، اور پہلے دن جب اس کو برا لگا اب اس کو کہا کہ بالکل مت کھانا، کہ نہیں بالکل نہیں کھاؤں گا جی، لیکن دوسرے دن پھر کسی نے کہا یار کھا لو نا، آج اس نے پھر کھا لیا، کل کے مقابلے میں آج آدھا کڑوا لگا، آج الٹی نہیں کی، آج نکل گیا۔ تیسرے دن پھر کسی نے پان دیا، پھر کھا لیا، چوتھے دن خود مانگ کے کھایا، عادت جو پڑ گئی۔ اب دیکھیے پہلے دن کھایا اختیار میں، دوسرے دن کھایا اختیار میں، تیسرے دن کھایا اختیار میں، چوتھے دن کھا رہا اختیار میں، اپنے اختیار سے کھا رہا نا۔ اب یہ پہلے دن کڑوا لگا، دوسرے دن بکبکا لگا، تیسرے دن مناسب لگا، چوتھے دن لذیذ لگا، یہ سب چیزیں یہ اضافی ہیں، الگ سے ہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں آپ؟ تو کھانا اختیار میں، اس کی لذتیں جو ہیں وہ اضافی چیز الگ سے ہے، وہ اختیار کی الگ چیز ہے۔ پہلے دن جیسے کھانا اختیار میں تھا، برا لگا، اگر ہمت کر کے چھوڑ دیتا اور دوسرے دن نہ مانتا، نہیں بھائی کل کا حشر مجھے معلوم ہے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہے میرے لیے، تو کامیاب تھا، لیکن اس نے کامیابی کی طرف قدم نہیں بڑھایا، ناکامی کی طرف بڑھاتا رہا اور اختیار سے چلتا رہا۔ تو دوستو جس طرح سے پان کھانے والے نے پان کھانا شروع کیا وہ اس کے اختیار میں تھا، اب اس کو اس کی لذت کا وہ خوگر بن گیا، اب کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، کہ نہیں یار نہیں چھوڑ سکتا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو مشکل پان چھوڑنا نہیں ہے، پان چھوڑنا تو جیسے پہلے دن کھانا اس کے اختیار میں تھا اور چھوڑنا بھی اختیار میں تھا، اسی طرح آج بھی کھانا اس کے اختیار میں اور چھوڑنا بھی اس کے اختیار میں، لیکن لذتیں جو الگ سی چیز تھی وہ ایسی خوگر بن گئی ہیں کہ اس کا چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے اس لذت کی وجہ سے، ورنہ فی نفسی پان تو چھوڑ سکتا ہے وہ۔ کئی مرتبہ آدمی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوتا ہے، وہاں ذرا پان منگا کے دیکھے، ہاسپٹل میں اللہ حفاظت فرمائے، آئی سی یو میں انتہائی نگہداشت والا جو ڈپارٹ ہوتا ہے، آئی سی یو جس کو کہتے ہیں، اس میں اس کو اگر رکھا گیا، وہاں پان بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو ذرا منگا کے دیکھے، ہرگز نہیں جا سکتا ہوں۔ وہاں تو عوام کو بھی جانے کی اجازت اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے پیروں میں بیکٹیریا ان کے جوتوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ آئیں گے تو اندر، تو پھر آئی سی یو کا مطلب ہی کیا ہوا، انتہائی نگہداشت کا مطلب ہی کیا ہوا۔ تو جب آئی سی یو میں بچ سکتا ہے اور وہاں اس کی موت واقع نہیں ہوتی، جی یعنی پان نہ کھانے کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوتی، گٹکا تمباکو نہ کھانے کی موت واقع نہیں ہوتی، تو جب وہ ایک عرض عارض کی وجہ سے رک گیا، معلوم ہوا کہ بظاہر اس کو لگ رہا تھا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس عرض عارض کی وجہ سے رک گیا نا، آئی سی یو میں جانے کی وجہ سے رک گیا، تو بھائی اللہ کی محبت کی وجہ سے رک جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دے تو کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ ایک دوسری مثال سمجھے ذرا، ایک آدمی کو کھجلی ہو گئی، کھجلی کی بیماری ہے، اب کسی نے کہا مزہ کھاج میں یا راج میں، یا تو مزہ کھجلی میں آتا ہے یا پھر بادشاہت میں آتا ہے، مزہ کھاج میں یا راج میں۔ بعض کو کھجلی ایسی آتی ہے کہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے پھر مزے سے کھجلاتا ہے، دائیں بائیں دیکھ لے کنفرم کر لے کوئی نہیں ہے پھر تو اور زیادہ جوش میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو کھجلی اس کو آ رہی ہے تو مزہ تو اس میں آ رہا ہے، اس میں مزہ تو آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مزہ حقیقی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، آپ جتنا زیادہ کھجلا رہے ہیں آپ کے زخم زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، کھجلی کے جہاں دانے ہو گئے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو کئی مرتبہ کھجلی ہو جاتی ہے تو ان کے ناخن کاٹ دینے چاہیے، اور کھجلانے والے کو بھی اپنے ناخن کاٹ لینے چاہیے، اس لیے کہ اس میں میل ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، کئی مرتبہ زیادہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کھجلی بہت زیادہ شدید ہو تو کوئی صاف ستھرا کپڑا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو ذرا سا مل لیا کرے، رب کر لے اس کو، تو اس سے وہ زخم نہیں ہوتے۔ خیر، تو اب کھجلی ہوئی اور کھجلی میں اس نے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھجلانا شروع کیا تو زخم بڑھ، ڈاکٹر نے کہا دیکھو میں تمہارا علاج کر رہا ہوں، ذرا تم ہمت کرو، اگر آپ زخم روزانہ تازے کرتے رہو گے تو یہ زخم مندمل نہیں ہوں گے، اس لیے آپ ہمت کر کے ذرا بچو۔ اب اس کو کھجلی آتی ہے
اور وہ پہلے دن ذرا ہمت کرتا ہے، پہلے دن ذرا مشکل لگتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، تو ایک طرف تو اس نے ہمت کی اور دوسری طرف اس نے دوائی کا بھی اس کا اثر چل رہا ہے، تو پہلے دن ذرا مشکل لگا، جب مشکل لگا تو دن گزر گیا صبر کے ساتھ اور رات گزر گئی بے خبری میں، نیند آ گئی تو اس میں تو کھجلی کا وہ نہیں رہا ادراک، اور دوائی مسلسل کام کر رہی تھی، دوسرے دن کم مجاہدہ، تیسرے دن بالکل نہیں، اب چوتھے دن اللہ نے کافی حد تک اس کو شفا دے دی اور 8-10 دن کے اندر نام و نشان کھجلی کا ختم ہو گیا۔ اب جو زندگی گزار رہا ہے یہ حقیقی لذت ہے، اس کی زندگی کی لذت اب ہے، کھجلانے میں لذت نہیں تھی، کھجلانے میں وقتی لذت تھی اور بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن کھجلانے کے بعد جو کھجلی چھوڑنے پر جو وقتی طور پر جز وقتی تکلیف ہوئی جی وہ تو تکلیف عارضی تھی، لیکن شفا کی جو صحت ملی وہ دائمی لذت، شفا اور صحت جو ملی اس میں دائمی لذت ہے۔ تو ہم گناہوں کو جس میں عارضی لذت ہے، عارضی لذت کو چھوڑ کر دائمی لذت حاصل کرنے والے بنے۔ لہذا جو آدمی بندہ ہمت کر کے بدنگاہی کو چھوڑ دیتا ہے، غیبت کو چھوڑ دیتا ہے، تیری میری کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، وقتی طور پہ اس کو تکلیف گزرتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں جو غیبت سے بہت زیادہ افضل ہے، جو بدنگاہی کی لذت سے بہت زیادہ افضل ہے۔ تو تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے گناہ کی لذت چھوڑنے میں، لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت جو چھم چھم برستی ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا یہ اللہ کے اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جن کو چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں جی، جن کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور جن کو بیٹھے بیٹھے دیکھ کر دل بھر آتا ہے جی، یہ وہی تو لذتیں ہیں، وہی تو مراتب ہیں جو اللہ پاک نے ان کو گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے عطا فرما رکھے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یہ مقام پایا کہ ان کو دیکھنے والوں کے دل میٹھے ہو جاتے ہیں، جذبات میٹھے ہو جاتے ہیں، دل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو اگر ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بندہ عمل کرنا شروع کرے تو کیا اللہ پاک ان پر عمل کرنے والوں پر مہربانی فرمائیں؟ نہیں فرمائیں؟ اس کے لیے دوستو گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے کہ بندہ ہمت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمت تو کمزور ہے، ہمت کو کیسے بلند کریں؟ تو آج چلو اس مقام کو بھی حل کر لیتے ہیں، اس مہم کو بھی حل کر لیتے ہیں کہ ہمت کو کیسے بڑھائیں۔ دیکھو دوستو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو استعمال کرنے سے گھٹتی ہیں، استعمال کرنے سے گھٹتی ہیں۔ گاڑی چلتی ہے، انجن گھستا ہے، ٹائر گھستے ہیں، اس کی کل پرزے گھستے ہیں اور چلانے سے پیٹرول گھٹتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو استعمال کرنے سے وہ گھٹتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال سے تیز ہوتی ہیں۔ چھری سے آپ کاٹو گے تو چھری استعمال ہوتے ہوتے تیز ہوتی ہے، استعمال کرتے کرتے کئی دفعہ چھری تیز ہوتی ہے۔ قوت حافظہ ایسی نعمت ہے، اس کو جتنا استعمال کرو گے یہ تیز ہوگی۔ قرآن پاک حفظ کیا تو بہت سارے سیلز استعمال ہوئے، قوت حافظہ استعمال ہوا۔ اب کوئی یوں نہ سمجھے کہ اتنا سارا قرآن پاک محفوظ کر لیا اب بہت کچھ گھٹ گیا میرا، تو اب دوسری چیز تو مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ ایسا کچھ نہیں، جو قرآن پاک حفظ کر لیا حافظہ اور تیز ہو گیا، جو اتنی بڑی دولت اس نے محفوظ کر لی، اب چھوٹی چھوٹی باتیں تو آسانی سے، چھوٹی چھوٹی نعتیں نظمیں تو آسانی سے یاد ہو جائیں گی، چھوٹے چھوٹے مضامین اور فقرے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں استعمال سے بڑھتی ہیں، اس میں سے قوت حافظہ ہے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے، کیا ہے؟ ہمت ہے۔ جو آدمی ہمتوں سے کام لیتا ہے ہمتیں بڑھتی ہیں۔ جو لوگ کودنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ پہلے دن مثال کے طور پہ 5 فٹ سے کودتے ہیں، 5 فٹ سے بار بار کودتے ہیں، پھر دوسرے دن 6 فٹ سے کودتے ہیں، بار بار کودتے ہیں، پھر 7 فٹ سے کودتے ہیں، پھر 8 فٹ سے، پھر 10 سے، پھر 15 سے، پھر 20 سے، جی بتدریج وہ۔ تو جیسے جیسے ہمتوں سے انہوں نے کام لیا اس ہمت میں ان کے اضافہ ہوتا گیا، اور پہلے دن نہ کودتے تو نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو ہمت ربر کی طرح بڑھتی ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ تو جب ہم ہمت سے کام لیں گے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمت کریں گے اللہ اور برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمت کریں گے اللہ اور برکت عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ ہم باہمت کہلائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمت ایک خزانہ ہے، ہمت سے آدمی کام لے تو بڑے بڑے جو ہے میدان سر کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ چھوڑنے کے لیے اختیار کو استعمال کرے اور ہمتوں کے ساتھ کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔
پیارے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، لیکن پیارے اللہ میں کمزور، میرے ارادے کمزور، میری ہمتیں کمزور، کہ اللہ اس میں برکت شامل حال فرما. پھر دیکھیے اللہ مدد فرمائیں گے. تو ہمتوں کو دوستو استعمال کریں. کئی مرتبہ آدمی دفعتاً ایسی جس لگاتا ہے، ایسی ہمت کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. بچپن میں جب یادی چھوٹا سا تھا، اردو فارسی اول میں تھا، اپنے وطن میں ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے کوئی بیان کیا. اب اس میں کافی لوگ کھانس رہے تھے. اس علاقے میں حقہ بیڑی پینے کا زیادہ رواج ہے. تو جو لوگ حقہ بیڑی پیتے ہیں ان کو کئی مرتبہ کھانسی کی، دمے کی بیماری ہو جاتی ہے، اور کھانستے بھی رہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی کیوں پی رہے ہو؟ کہا اسی میں تو مزہ ہے. مزے لے کر کہتے ہیں کہ اسی میں تو مزہ ہے، اس کھانسی میں بھی ایک مزہ ہے. اور وہ کھانسی میں مزہ کھجلانے جیسا مزہ ہوتا ہے. خیر، تو میں نے ترنگ میں آ کے کوئی بات کہہ دی کہ اور پیو بیڑی، اور پیو حقہ، اب کھانسی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا. خیر، مضمون پورا ہوا، گھر گیا. والد صاحب میرے مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، حقہ پینے کے عادی تھے، اور میں خود ان کا حقہ بھرا کرتا تھا. مہمانوں کے لیے حقہ بھرتا تھا. ان کے لیے روزانہ اس کو تازہ کرنا ہوتا ہے. اس کی فرشی میں پانی ہوتا ہے، اس کو انڈیلنا ہوتا ہے، تازہ پانی ڈالنا ہوتا ہے. اس کا جو نیچا ہوتا ہے، اس کے الگ الگ جو اس کے ایک ایک نام ہے، اس کو پھر تازے پانی سے دھونا ہوتا ہے. اس کے پائپ میں پانی نکالنا ہوتا ہے. پھر چلم کے اندر تمباکو کی بٹی بنا کے رکھنی ہوتی ہے، اس پہ کوئلے رکھنے ہوتے ہیں. یہ اس کا پورا نظام ہے اس کا. پھر وہ جب پیتے ہیں تو وہ گڑ گڑ کی آواز کرتا ہے، بلکہ حقہ حق 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 کی آواز کرتا ہے. کسی نے یوں کہا حقہ حق حق میں کو ندر یاد ہوں. حقہ بھی اللہ کی یاد میں حق حق کرتا ہے. والد صاحب نے حقہ اس کی فرشی کا پانی انڈیلا اور اس کو کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اس کا نیچا بھی اوپر رکھ دیا، چلم بھی پھوڑ دی اور بیڑی بھی چھوڑ دی. اچھا، جو لوگ اس طرح کی بیڑی پیتے ہیں تو وہ توازوں میں جب بھی ملتے ہیں دوسرے کو سلگا کے کہتے لو بھائی پیو. تو ایک مرتبہ والد صاحب کے کسی قریب دوست نے کہا کہ بھائی جمیل لو پیو. کہا نہیں انہوں نے چھوڑ. ارے کب چھوڑ دی؟ اب بوڑھے تھے، بڑھاپے میں کا معاملہ، تو جو جوانی سے پی رہا ہو کب چھوڑ دی؟ کہا یار وہ بیٹا ہے نا، وہ بیٹے نے بیڑی سگریٹ کے خلاف تقریر کی تھی. اب جب اس کا باپ ہی بد پرہیزی کرے گا تو اس کی بات میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو والد صاحب نے ہمت کر کے چھوڑ دی تھی. تو بھائی دوستوں، بہت سارے لوگ دفعتاً ہمت کر کے بڑے بڑے فیصلے لے لیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی نظر رکھے اور ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے دوستوں. لذتوں کی وجہ سے ہم اس کی لذتوں کے خوگر بن گئے، لذتوں کے غلام بن گئے. ورنہ فی نفسی گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہوتے اور اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دے تو ہم اللہ تعالیٰ پہ الزام کیوں دیں؟ ہم سارا الزام اپنے اوپر رکھیں نا. ہم لذتوں کے خوگر بن گئے. ورنہ پان پہلے دن برا لگا تھا، کچھ دن چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن لذتوں کے خوگر بن گئے. ایسے بدنگاہی کی حرام لذتوں کے عادی ہو گئے. اگر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے پر وہ لذت عطا فرمائیں گے جو بدنگاہی کی لذت میں نہیں. بدنگاہی میں وہ لذت نہیں تھی. اور کیا لذت دوست. اب شادی شدہ کسی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، بتاؤ کیا ملا اس کو؟ کیا ملا؟ کیا وہ قریب آ گئی؟ کیا یہ اس کے قریب پہنچ گیا؟ کیا دوائی جو ہے بدکاری اس کو حاصل ہو گئی؟ کیا قابو پا لیے؟ نہیں. تو پھر کیا فائدہ؟ اور یہی چیز بدرج عتم گھر میں موجود ہے، حلال طریقے سے ہے. تو حلال کو چھوڑ کے حرام میں لگنا، جی حلال کھانے کو چھوڑ کے حرام کھانا، کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی عقل مندی؟ جی حلال غذا کو چھوڑ کے پاخانہ کھانا، یہ کون سی عقل مندی ہے دوست؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر اختیاری گناہ سے ہم بچیں گے. انشاءاللہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کریں. اور اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جب دیکھا کہ میں آگے جا رہا ہوں، اس راستے پر اس نکڑ پر کچھ عورتیں کپڑے دھوتے ہوئے ملتی ہیں، ایک عورت ہے جو یہاں جھاڑو دیتے ہوئے ملتی ہے، اس پر نظر پڑ جائے گی اور میں لٹ جاؤں گا، پہلے سے باہوش ہو جائیں. خبردار، باہوش. اپنے آپ کو اٹینشن کر لیں. جی خبردار، باہوش اپنے آپ کو کر لیں. نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا. نفس کہے گا ارے دیکھ لو نا، کل بھی تو دیکھا تھا، پرسوں بھی تو دیکھا تھا، آج پھر دیکھنے کو مل جائے گا، کیا ہوا اس میں؟ کیا کہ نہیں، نہ دیکھیں گے ان کو، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ارادے کریں دوستو، ہمت کریں. ہمت مردہ مدد خدا. ہمتیں کریں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. کتنے پھول جیسے نوجوان بچوں نے اپنی جوانی کا جوش ختم کر دیا ہے، اپنی جوانی کا جوش ختم کر دیا.
اپنی جوانی کا ہوش ختم کر دیا، پاگل بن گئے، دیوانے بن گئے جی، اور ایک ایسے مطلوب کے پیچھے پاگل بنے پھر رہے ہیں جو ملنے والا نہیں، جو ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ اس لیے ہرگز کسی ایسی چیز پر توجہ نہ کریں دوستو جو ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے اور جس پر اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ تو گناہ کے مواقع آنے سے پہلے ہم اس کی تدبیریں کریں۔ ہمیں پتہ ہے ہم اپنی میموریوں کے اندر فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، نکالیں کم میموری کو اور خاک میں ڈال دیں، تندور میں ڈال دیں، چولہے میں ڈال دیں، ہم جلاتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اینڈرائڈ فون، نوجوان بچے ہیں، نئے بالغ ہوئے ہیں، وہ اسکرین کے تماشوں سے باز نہیں آ سکتے، چھوڑ دیں اینڈرائڈ فون کو، چھوڑ دیں اسکرین کے فون کو، سادہ فون لائیں، اس سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، ہیلو ہی تو کرنا ہے جی، باتیں تو سننی ہے، باتیں تو سنانی ہے، تو وہ تو 100، 150، 200، 300 روپے کے فون سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم اسمارٹ فون استعمال کریں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ تو کم ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کیوں ہماری عقل مندی کہاں چلے گئی کہ ہم جان بوجھ کے حلال پیسے خرچ کر کے گناہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمتوں کے ساتھ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اختیاری اور غیر اختیاری کا جو یہ سبق ہے اور یہ جو فہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سبق کو اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا میں کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا میں کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ جی، ایک نابینا اندھا فقیر، ایک بوڑھا فقیر لوگوں کے دروازے پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، ایک دروازے پر آیا اور صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ صدا لگائی، جب جواب نہ ملا تو کہنے لگا، کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، مالک ہے تو اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی تھوڑے چھیننے آیا ہوں، ایک سائل ہوں، اندھا ہوں، بھکاری ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، تو کم از کم پھوٹے منہ سے کوئی تو جواب دے، نہیں دینا تو نہ صحیح، لیکن یوں تو کہہ دے کہ آگے دیکھ پھر کبھی آنا، کھلے نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان سن رہا تھا،
وہ آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی کی کہ کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کسی شیخ کا کسی انسان کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو مسجد کا دروازہ ہے، اور تم نے بخیل کہہ دیا اور تم نے کنجوس کہہ دیا، ہائے یہ تو تم نے بہت برا کیا۔ بس بوڑھا اندھا فقیر کانپ گیا، اس نے کشکول زمین میں دہ مارا اور فوراً مسجد کی چوکھٹ پکڑی، مسجد میں پہنچا اور سجدے میں سر رکھ کر ناک رگڑنے لگا اور کہا اللہ جی میں نے بڑی گستاخی، میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، اللہ میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگی، خوب معافی مانگی، خوب معافی مانگ کر رو دھو کر باہر نکلا۔ نوجوان قریب میں وہیں کھڑا ہوا تھا، وہ انتظار میں تھا کہ دیکھیں بڑے میاں آتے ہیں تو ان سے کچھ بات کرتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلے کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تم نے پھینک دیا، کشکول تو تمہارا ٹوٹ گیا، تمہارے کھلے پیسے بھی نالی میں بکھر گئے، بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو اس فقیر نے بڑی عجیب بات کہی، کہا بیٹا اس دربار میں بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں مخلوق کے دربار پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، ہم بھی تو آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے میرے اچھے اللہ، میرے پیارے رب اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ کو دینے والا بنائیے، اللہ لینے سے حفاظت فرمائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی معرفت دے دیجئے، اللہ اپنا قرب دے دیجئے، اللہ اپنی ولایت دے دیجئے، میرے پیارے اللہ ہمیں سخیوں میں شامل کر لیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہمارے پاس ڈھیر سار حلال روزی ہوگی، ہم دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں لٹائیں گے، اللہ ہمارے سینے میں جو دل ہے اس میں بھی یہ تمنا ہے ہم سخی بنے، ہم سخاوت والے بنے، اللہ سخاوت کی فضیلت حاصل کرنے والے بنے، اللہ جی ہمیں سخی بنا دیجئے، اللہ جی سخی بنا دیجئے، سخاوت کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے، اللہ دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں لٹانے کے حوصلے عطا فرما، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے عطا فرما اور اس کے اسباب و وسائل عطا فرما، اللہ ہمیں قرضوں سے بچا، اللہ ہمیں مرضوں سے بچا، میرے پیارے اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، اے میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آپ قادر اس بات پر آپ تھوڑی محنت میں زیادہ روزی دے سکتے ہیں، آپ بلا مشقت بلا کسی مصیبت کے اور مشقت اور محنت کے آپ روزی دے سکتے ہیں، اللہ جی دے دیجئے، اور جو وقت مجھے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہ اللہ اس ساؤنڈ سسٹم پر اور نیٹ کے ذریعے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں یہ دعائیں سنی جا رہی ہیں، کتنی ٹوٹے ہوئے دل والی مائیں بہنیں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، کہ اللہ کیسے کیسے زخمی دل ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کیسے کیسے قرضوں میں جکڑے ہوئے اور مرضوں میں جکڑے ہوئے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، کہ اللہ ان کو ساری دنیا تاریخ نظر آ رہی ہے، کہ اللہ قرضوں کی ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، کہ اللہ سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے رب میرے سونے رب جب آپ رات تاریخ کر دیتے ہیں، جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، جب چیز کو سجھائی نہیں دیتی، میرے پیارے اللہ جب رات انتہائی تاریخ ہوتی ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ صبح صادق کا اجالا نمودار فرماتے ہیں، اے میرے پیارے رب جن کو ایسی تاریخ نظر آ رہی ہے، کوئی راستہ کھلا نظر نہیں آ رہا، میرے پیارے اللہ اب ان کی امیدوں کا سورج طلوع فرما دیجئے، ان کی زندگی میں صبح صادق نمودار فرما دیجئے، ان کے اندھیرے کی اب صبح کر دیجئے، کہ اللہ ان کے زندگی کے اندھیرے کو صبح سے تبدیل فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، میرے پیارے اللہ ہمارے ملک میں انتخابات کا دورہ ہے اور انتخاب کے بعد نتائج آئیں گے، میرے پیارے اللہ نتائج کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ایسی جماعت و جمعیت کو فتح سے ہم کنار فرما، کہ اللہ جن کی طبیعتوں کے اندر سکون ہو، کہ اللہ جو محبتوں کے ساتھ ملک پر حکومت کرنا جانتی ہو، جو جتنے مذاہب کے افراد اس ملک میں رہتے ہیں جو تمام کا احترام کرنے والی ہو اور ان کے مذاہب میں دخل اندازی کرنے والی نہ ہو،
ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہو، ملک کے خزانوں کو ملک کے باشیوں پر اور رہنے والوں پر خرچ کرنے والے کا جذبہ رکھتی ہو، کہ اللہ ایسی جماعت کو فتح سے ہمکنار فرما۔ میرے پیارے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کے جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما، نیک سالے جوڑے عطا فرما۔ کہ اللہ جن کے نکاح ہو چکے، کہ اللہ اولاد نہیں ہے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، بیٹے بیٹی عطا فرما۔ کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانے گزر چکا لیکن میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، کہ اللہ اس زواجی زندگی کی حقیقی لذت ان کو عطا فرما اور میاں بیوی میں پیار عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، بہت ساری تمنائیں ایسی ہیں دل میں جو زبان پہ کہی نہیں جا سکتی، زبان سے کہی نہیں جا سکتی اور دل میں رکھ کر سہی نہیں جا سکتی۔ اللہ دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما۔